ضمنی ایک اور سوال بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور آپ نے ساری امت کو بتا دیا سب کچھ، تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات جو ہے وہ حیاں ہیں، تو اللہ کے سامنے کیا غائب ہے اور کس غائب کے علم کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ غائب نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا وہ سب آپ نے امت کو بتا دیا، تو پھر ایسی کون سی پوشیدہ بات ہے غائب کی جو بھی رہ گئی ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، علم الغیب کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے 6A اور 6B مسئلہ. اس میں نے بتایا تھا علم الغیب کلی اللہ کے پاس ہے، اس میں سے وہ جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ سورہ آل عمران کی 179 نمبر ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کلی غیب تو نہیں ہے. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو جو ہماری نظروں کے سامنے. اللہ تعالیٰ جب غیب کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد وہ علوم ہیں جو ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس فزیکل ورلڈ میں، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، جو فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. عذاب قبر، اسے آپ عذاب برزخ کہہ لیں بے شک. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہیں، وہی ان کا علم الغیب ہوتا ہے. مستقبل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ڈیفینیٹ، پریڈکشنز نہیں، ڈیفینیٹ وہ پیغمبروں کو بتا دی جاتی ہیں، لیکن سب کچھ تو نہیں بتایا جاتا. ایک چیز تو نہیں بتائے گی. قرآن میں ہے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اور اے نبی یہ تم سے تو اس طرح سوال کر رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگائے بیٹھے ہو اس کی تلاش میں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو نہیں دیا گیا. تو جب ہم غیب کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ریفرنس ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ہر اس چیز کا جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے. یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. اللہ کے سامنے آنے واحد میں ہر چیز شہادہ ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی غائب میں نہیں ہے. وہ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ شہادہ، جو نہیں نظر آ رہی وہ غائب سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ ان کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. اس طرح جب ہم نبی کے لیے علم الغیب کلیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب نبی کے علم میں آ گیا ان کے لیے تو وہ شہادہ بن گیا، لیکن ہمارے لیے تو ابھی بھی غائب ہے نا. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا ڈائریکٹ، ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے. اللہ کا یہ پورا ڈیوائن پلان جو چل رہا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے ہمیں تفصیلات وہ نہیں پتا. اتنی پتہ ہے جو ہم فزیکل ورلڈ سے سائنس کی برکت سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، وہ کبھی ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوں گی. سائنس کی ڈیفینیشن ہی ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیز. سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ آج 17 جولائی 2022 ہے اور ہواؤں کا سلسلہ مونسون کا چل پڑا ہے فلاں جگہ سے اس رفتار سے، اتنے دن کے بعد جہلم شہر تک پہنچ جائے گا. تو یہ فزیکل ورلڈ ہے نا. جس طرح جہلم سے 1.25 گھنٹے میں ہائیسٹ پنڈی پہنچ جاتی ہے، اور میں جناب 11:15 یہاں ہائیسٹ میں کوئی چیز رکھواؤں اور میں کہوں جی بلال صاحب آپ 1:45 بجے فیض آباد اڈے پہ آ جائیں انشاءاللہ، وہاں پہنچے تو آپ کہیں گے میرا علم الغیب ثابت ہو گیا. نہیں، ایک فزیکل نالج ہے. علم الغیب تو یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ 17 جولائی 2022 ہے نا، 17 جولائی 2052 کو فلاں بندہ فلاں چیز کے ذریعے فلاں جگہ بھیجے گا. تو ٹائم قیامت تک بارش بھی نہیں کوئی بتا سکتا اس طریقے سے. جیسا جو قرآن میں ہے نا کوئی نہیں جانتا بارش کے بارے میں، اس سے مراد یہ ہے فزیکل علم نہیں ہے. فزیکل علم میں تو آپ جان سکتے ہیں، زمین کے اندر بھی جان سکتے ہیں فزیکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں اور جو جی نشانی ہے نا، ہاں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. جب حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا. اب آپ کو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنے کی اجازت تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے نا وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو شخص سوال پوچھنے والا ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا اس طرح کریں پھر آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نشانیاں
بتا دی کہ جو پینڈو عرابی لوگ جو ہیں اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے، اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ یعنی وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جیسے کوئی عورت اپنی کنیز کو یعنی ڈیل کرتی ہے نا، اس طرح اولادیں ہوں گی جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گی. اس قسم کی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو وہ تو نبی علیہ السلام کو نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا.